قادیانی اپنی شناخت کیوں چھپاتے ہیں؟ کہ قادیانی اپنی شناخت چھپاتے بھی ہیں اور قادیانی اپنی شناخت ظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ یہ اپنے مفادات کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ جاسوس، دھوکے باز، فراڈیا، غدار، چور، یہ سب اپنی شناخت چھپا کر ہی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح قادیانی اپنی اصل شناخت چھپا کر بہت سے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے کشمیر پہ بری نظر رکھی، کبھی انہوں نے بلوچستان پہ بری نظر رکھی۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑا اہم حوالہ پیش کرتا ہوں جو کہ 2 جون 1936 کو الفضل کے اخبار میں چھپا، صفحہ نمبر 6 پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی قوم چاہے وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں، ان کے لیے ان کی شناخت ہی سب کچھ ہوتی ہے، پھر وہ قومی شناخت ہو یا مذہبی شناخت ہو۔ اسی کے لیے وہ جیتی ہیں اور اسی کے لیے وہ مرتی ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں قادیانیت کی تو یہاں معاملہ ہی بالکل الٹ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، قادیانی اپنی شناخت کیوں چھپاتے ہیں اور ان کی شناخت اصل میں ہے کیا؟ اس اہم معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب تیسر علی صاحب۔ تیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ تیسر صاحب تقابل ادیان کے حوالے سے مختلف فورمز پر لکھتے ہیں اور نو مسلمین کے مسائل کے حل کے حوالے سے بھی ان کی کافی ورکنگ ہے، تو آئیے آج ہم ان سے اس اہم معاملے پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسر صاحب، سب سے پہلے تو یہ سوال کہ قادیانی اپنی شناخت کیوں چھپاتے ہیں؟ سر صاحب، اس سوال کے جواب سے پہلے ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ جو شناخت چھپا رہا، اس کو اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ جی، یہ تو بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تو انسان شناخت تب چھپاتا ہے کہ جب اس کو اپنا ہدف حاصل کرنا ہو یا اس کو دشمن کو بہت بڑا نقصان پہنچانا ہو۔ تو اس کو میں ایک مزید مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو کلبھوشن یادو تو یاد ہوگا نا؟ جی، یہ تو ابھی کچھ عرصہ قبل جو جاسوس پکڑا گیا انڈیا کا، اور یہ بڑی ہماری ایجنسیز کی بہت کامیاب کارروائی تھی یہ تو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کی شناخت کیا تھی اور اس نے اختیار کیا کی، اور ان دونوں اختیار کرنے کی وجہ بھی کیا تھی، مقاصد کیا تھے۔ کلبھوشن یادو ایک انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر تھا اور وہ را کا ایجنٹ بھی تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک ماسٹر پلان دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں آئے، جاسوسی کرے، اس کے بعد جو علیحدگی پسند کا نیٹ ورک ہے ان کو مستقل ٹریننگ کے لیے انڈیا لے جا کر ان کی ٹریننگ کروائے، اور پھر اس کے بعد ان کو واپس پاکستان ڈپیوٹ کر کے ان سے بڑی تخریب کاری اور دہشت گردی کے واقعات ان سے کروائے جائیں۔ تو یہ اس کی اصل شناخت تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس شناخت کے ساتھ پاکستانی ایمبیسی میں واک ان کرتا اور ویزا مانگتا کہ میں یہ کام کرنے جانا چاہ رہا ہوں، تو کیا وہ اس میں کامیاب ہوتا؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی صورت کہ اس کو ویزا مل جاتا۔ تو بس پھر اس نے یہ اہداف حاصل کرنے ہیں، یہ اس کے ذمے ہے، تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے اپنی شناخت چھپا لی اور شناخت کوئی اور اختیار کی۔ اب شناخت کیا اختیار کی؟ حسین مبارک پٹیل اس نے نام رکھا، اور وہ تھا ایک نیوی آفیسر جاسوس، لیکن ایک تاجر کے طور پہ وہ پاکستان میں آتا ہے، جاسوسی کرتا ہے اور اپنے وہ باقی تینوں مقاصد جو تھے وہ مکمل کرتا ہے۔ آپ نے اس مثال سے دیکھ تو لیا کہ شناخت چھپاتا کون ہے۔ جاسوس، دھوکے باز، فراڈیا، غدار، چور، یہ سب اپنی شناخت چھپا کر ہی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قادیانی جاسوس، دھوکے باز، ایمان کے لٹیرے اور غدار ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بات کے اوپر بیشتر واقعات موجود ہیں جس کو کور کرنے کے لیے ہمیں بہت سے پروگرام کرنے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، تو تیسر صاحب یہ بتائیں کہ پھر قادیانی اپنی شناخت چھپا کر پس پردہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک خط لکھا۔ اس میں جہاں انہوں نے بہت سی باتیں ذکر کی، وہاں یہ بھی انہوں نے ایک اہم بات ذکر کی کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ اسی طرح قادیانی اپنی اصل شناخت چھپا کر بہت سے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ان کے مذہبی مقاصد ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی مقاصد۔ یہ تمام مذموم مقاصد حاصل کرنے کی کوشش میں وہ لگے رہتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے سیاسی مقاصد پہ۔ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جانتے تھے کہ ان کفریہ اور توہین امیز عقائد کے ساتھ کسی ایک مسلم معاشرے میں سروائیول ناممکن ہے، لہٰذا ان کو ایک خطے کی ضرورت تھی جہاں یہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکیں اور اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ اور ڈے ون سے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ فوکس رہی اس بات پر۔ کبھی انہوں نے کشمیر پہ بری نظر رکھی، کبھی انہوں نے بلوچستان پہ بری نظر رکھی۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑا اہم حوالہ پیش کرتا ہوں جو کہ
2 جون 1936 کو الفضل کے اخبار میں چھپا صفحہ نمبر 6 پر، اور وہ ایک تقریر ہے مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود کی، جو کہ ان کا دوسرا خلیفہ تھا، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اچھا، اس کو عنوان باندھا ہے خالق عیدوں کا کیا کرنا ہے۔ بشیر الدین محمود نے کہا، خالق عیدوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، ان سے دنیا میں کیا تغیر آ سکتا ہے۔ حکومت ہمارے پاس نہیں کہ ہم جبر کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہٹلر یا میسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکم کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے ہی نکال دیں، اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو اسے عبرتناک سزا دیں۔ اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندر اندر یہ کام کر لیتے۔ یعنی بزور قوت اور بزور بازو اپنے کفری عقائد کو مسلمانوں سے تسلیم کروا لیتے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور دیکھیں یہ اس میں کتنا بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہٹلر اور میسولینی کی طرح اتنا ظلم اور بربریت کریں گے کہ ہم ایک دن کے اندر اپنے مقاصد حاصل کرنے کو تیار ہیں، اور معاشی مقاصد کو یہ کس گھنونے طریقوں سے پاکستان میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا 4 جولائی 2018 کا جو ایک فیصلہ، تفصیلی فیصلہ آیا تھا، وہ 176 پیجز کا، اس میں سے ایک اقتباس پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ بہت ہی ہوش ربا قسم کا یہ اقتباس ہے۔ چنانچہ دوران کارروائی ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد محمود کیانی صاحب نے قادیانی برادری سے تعلق رکھنے والے ان 6000 افراد کی فہرست عدالت میں پیش کی جو گزشتہ کچھ عرصے میں ملک سے باہر گئے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر افراد نے سرکاری ملازمت کے لیے بطور مسلمان شناختی کارڈ حاصل کیا، اور ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ قادیانیت اختیار کر لی۔ فیصلے میں وہ ہوش ربا داد و شمار بھی دیے گئے کہ کیسے قادیانی تمام زندگی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر نوکریاں کرتے ہیں اور آخر میں ریٹائرمنٹ کے بعد مذہب تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب اس حوالے سے 2 باتیں بڑی اہم سامنے آ رہی ہیں کہ یہ معاشی فوائد بھی اٹھاتے ہیں، اور جب ریٹائرمنٹ کے قریب آتے ہیں دوبارہ یہ قادیانی مذہب لکھوا کر اس کو شو کر کے تو یہ باہر اسائلم لے لیتے ہیں۔ اب جب وہاں جائیں گے تو وہاں پھر یہ سب جا کے یہ 6000 اگر گئے تو ان 6000 کے 6000 نے ایک واویلا مچایا ہوگا کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں پرزیکیوشن ہو رہی ہے، اس لیے ہم بھاگ کر ادھر آ گئے ہیں۔ صاحب صاحب ان کے سماجی مقاصد وہ تو اتنے گھنونے ہیں کہ یقین جانیے کہ اگر اس کی تفصیلات باہر آئیں تو مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائے۔ یہ مسلمان بچیوں سے مسلمان ظاہر کر کے اپنے آپ کو شادی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آئے کہ انہوں نے مذہب کے خانے میں اسلام لکھوا دیا تاکہ شادی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر 12 سال کے بعد اس نے اس مسلمان بچی سے کہا کہ تم بھی قادیانی ہو جاؤ ورنہ بچے اب میرے پاس ہیں اور تم جاؤ جہاں جانا ہے۔ اچھا، بڑا نفسیاتی وار ہوگا اس پہ۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا، تو ایسے صاحب ایک سوال بہت زیادہ پبلک کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے اگر ارد گرد قادیانی ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے پہچانیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا ایمان محفوظ کرنے کے لیے؟ ویسے تو ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن میں کچھ پوائنٹ مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے اس معاملے میں کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے۔ ایک تو ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں، دفتر، دکان پہ علیہ صلاح بھی کافی نبدہ ایک آیت لگاتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرے اوپر دوبارہ نازل ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس لیے اس کو اپنی انگوٹھی میں اور اپنے گھر دفتر وغیرہ میں یہ لگاتے ہیں، خاص طور پہ اس آیت کو لگاتے ہیں۔ جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا ایک ڈیزائن کردہ خاص عبایا برقع ہے، اس کو پہنتی ہیں، وہ چوک والا ہوتا ہے، اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا نقاب ناک سے نیچے رکھتی ہیں ایسے کر کے۔ تو یہ ان کی خواتین اگر وہ یہ عبایا پہن رہی ہو تو پھر اس کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک خاص قسم کی ان کی ایک ٹوپی ہے، یہ تو یہ پہنتے ہی ہیں لیکن ان کے مربیان اکثر اس کو پہنتے ہیں، اور اہم ترین نشانی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ علماء سے متنفر اور بازن کیا جائے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایمان کے لٹیرے اور ڈاکو ہیں، تو کوئی بھی لٹیرا اور ڈاکو کسی محافظ سے، چوکیدار سے کبھی بھی خوش تو نہیں ہوگا نا، وہ اس سے لوگوں کو متنفر ہی کرے گا، بدزن ہی کرے گا۔ جی بالکل صحیح۔ لیکن صاحب یہ بات جو ہے نا وہ مد نظر ہے کہ ان سب نشانیوں کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عوام اٹھے اور کل کو کسی کے اوپر بھی جا کے وہ خود فیصلہ کرنا شروع کر دے۔ یہ تو ایک ٹیسٹو میٹر حکم لگا دے کہ یہ قادیانی ہے۔ جی بالکل، یہ تو ایک ٹیسٹو میٹر ہے کہ وہ اگر اس کو، اور یہ بھی کوئی شک ہونے کی صورت میں ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد اور اپنے کولیگز میں، اپنے محلے میں کسی پہ شک ہوا تو آپ اس کے اوپر یہ ٹیسٹو میٹر لگائیں، اور اس کے بعد آپ کے اوپر پھر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس اسپیشلسٹ آف دا فیلڈ کے پاس آ کر اس کو یہ کیس فارورڈ کر دیں اور اس کے ذریعے پھر اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی بالکل صحیح۔
تو تیسر صاحب یہ بتائیے کہ قادیانی، ہم شروع سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قادیانی اپنی شناخت چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، تو کیا کوئی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جہاں پر یہ اپنی شناخت ظاہر بھی کرتے ہوں؟ ویسے تو یہ اپنی شناخت چھپاتے ہی ہیں، لیکن اگر اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع انہیں ملے تو یہ وہ موقع ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیتے، بلکہ پھر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کے ارکان پر مشتمل ایک گروپ ہے، آل پارٹیز پارلیمنٹیرین گروپ فار دا احمدی کمیونٹی، اس نے جولائی 2020 میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ قادیانیوں کے خلاف ظلم و جبر، استبداد اور بین الاقوامی انتہا پسندی میں ریاست پاکستان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہاں یہ کھل کر اپنی شناخت بھی سامنے لے آئے، کیونکہ پاکستان کو بدنام کرنے کا یعنی وہ بہت ریاست کو انوالو کر رہے ہیں کہ جی پاکستان ریاست اس میں ملوث ہے کہ اس کی سرپرستی کے اندر پاکستان کے اندر قادیانی پہ ظلم کروایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور اس میں یہ اس کا عنوان بھی رپورٹ کا یہی ہے، احمدی کمیونٹی، اور اس میں جو ظلم و جبر ہے وہ بھی، یعنی اپنے پوری شناخت کے ساتھ یہ سامنے آ گئے۔ اور اس کا دوسرا واقعہ وہ عوام میں بہت زیادہ وائرل بھی ہوا کچھ عرصہ پہلے، کہ جب مودی سرکاری دورے پر اسرائیل گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں اسرائیل میں قادیانی جماعت کا جو صدر ہے محمد شریف، وہ کیسے اس کے ساتھ بغل گیر کے ملا، اور پھر اس نے وہ بہت وارملی اس کو ہینڈ شیک کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ہماری کمیونٹی کا انڈیا میں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو وہاں بھی اس نے اپنا تعارف، اپنا کھل کے جو ہے شناخت پیش کی ہے کہ میں احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو بس خلاصہ یہی ہے سیف صاحب کہ قادیانی اپنی شناخت چھپاتے بھی ہیں اور قادیانی اپنی شناخت ظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ یہ اپنے مفادات کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تمام مفادات حاصل ہو رہے ہوں تو یہ اس وقت اپنی شناخت چھپانے میں ہی خیر سمجھتے ہیں، اور اگر ان کو تمام مفادات حاصل ہو رہے ہو شناخت کو ظاہر کرنے میں تو پھر یہ سیکنڈ بھی نہیں لگاتے اور اپنی شناخت کو بالکل ظاہر کر دیتے۔ جی تو صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ناظرین، قادیانی فتنہ تو اپنی پیدائش سے ہی اپنی شناخت چھپاتا چلا آ رہا ہے اور یہ چھپاتے رہیں گے بھی، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ملک و ملت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان سرگرمیوں پر نظر رکھیں، اور اگر کہیں یہ لوگ ہمیں ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ملیں تو ہم قطعاً قانون ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ قانونی کارروائی کرتے ہوئے اپنی بیداری کا ثبوت دیں، کیونکہ بقول شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی کے کہ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔